لیکن آپ نے جو نظام کے ساتھ واقعتاً اپنی سمجھ بوجھ کے لیے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا ہے. ویسے قتل عام کا لفظ آپ نے استعمال کیا, کیا ہوا ہے؟ 2-3 جج صاحبان نے ریزائن کیا, کیا ہوا؟ سمپل کچھ بھی نہیں. طلعت صاحب ویری فرینکلی کچھ بھی نہیں ہوا. انفیکٹ یہ دیکھو جو کچھ جمہوریت میں بچا تھا وہ ختم ہو گیا. دیٹس اٹ. اب اس کی میں ساری لسٹ بنانا شروع کروں 243 45 سمجھائیں ذرا نا کہ کیسے ہوا. ڈزنٹ میٹر. بتا دیتا ہوں سمپل سی چیز میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں, 10 بتانے میں بڑا ٹائم لگ جائے. امپل بتا دیتا ہوں. اس وقت آپ کے ہینڈ پک جوڈیشری آپ کی مرضی کی ہے. جو جج لگے گا وہ آپ کی مرضی کا لگے گا. سمپل سی بات ہے. آپ نے اپنی مرضی کا ایک جج لگا دیا, اس کے نیچے ججز اور بھی لگا دیے. اگلے 5 سال تک جو جوڈیشری وہی کچھ کرے گی جو آپ چاہیں گے. سمپل ہے. ہمیں کسی سے اور کوئی اعتراض نہیں. اوکے ڈاکٹر صاحب, چارج یہ کہ آپ نے چیری پک اور ہینڈ پک کیا اور جوڈیشری کے اندر ان کے خیال کے مطابق معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ اب وہاں سے ان کو کم از کم انصاف کی امید نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے, بالخصوص سوشل میڈیا پہ, اور سینٹر صاحب نے بھی بات کی کہ عمران خان سے کوئی ڈر رہا ہے, تو میں ایک لائن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس سسٹم کو وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ ہم سے ڈر رہے ہیں, اور عمران خان اتنے بڑے کنگ کانگ بن چکے ہیں کہ وہ اس سسٹم کو ڈرا سکتے ہیں. کنگ کانگ کے لیے ویسے یہ استعمال کرتے ہیں آپ نے, اتنا بڑا کنگ کانگ نہیں, میں وہ اشارہ اگلے لفظ کے لیے تھا کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اب کنگ کانگ بن چکے ہیں اور سسٹم ان سے ڈر رہا ہے, اس سسٹم کے سامنے عمران خان بہت بونے ہیں. وہ سسٹم کا کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور نہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ میں اس سسٹم کا کچھ بگاڑ سکتا ہوں, کیونکہ وہ سسٹم ہے منسلک ریاست کے ساتھ. ریاست کو جتنا آپ ٹکر ماریں گے آپ کا اپنا ماتھا پھٹے گا, ریاست نہیں ہلتی ہوتی. آپ جو کر رہے ہیں اس سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. جتنی نفرت آپ ہو چکے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے, پھر آپ کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کار وہ یہ رہے ہیں, پچھلے 10 سال سے کر رہے ہیں نا, میں بھی کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک. اس سے انہوں نے پاکستان کا جو سوشل اور پولیٹیکل فیبرک ہے اس میں اتنا نفرت کا بارود بھر دیے ہے, نوجوانوں کے ذہنوں کو اتنا انہوں نے خلفشار اور انتشار کا شکار کر دیا ہے کہ آج پاکستان کی سوسائٹی میں عملی طور پہ آپ کو اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل اثر تو ہوا نا, پھر اس کا مطلب آپ کو پریشانی تو ہے نا. پھر دیکھیں پریشانی کہ مطلب کوئی میرے خلاف تو نہیں کی نا, کسی اور کے خلاف تو نہیں کی, ملک کے خلاف کی ہے نا. اس کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے, اس کا نقصان ملک بھگت چکا ہے, ملک بھگت رہا ہے. نفرت کی بنیادوں کے اوپر اگر آپ سیاست کریں گے اور صرف آپ لڑا کے انتشار, ایک شہر بند دوسرا بند, اب میں پورا پاکستان بند کروں گا, اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, اس کو ٹانگوں گا, اس کی مونچھیں مروڑوں گا, اس کو الٹا ٹانگوں گا, یہ اسٹیٹس مین کی اسٹیٹمنٹس ہیں جو ساری میں نے عمران خان صاحب ماضی میں کہہ دیا. اس نے نقصان دیا ہے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات جو آپ پوچھ رہے تھے جج صاحبان کے حوالے سے, یہ جو تصور ہے دیکھیں میں عرض کرتا ہوں عام الفاظ میں وہ اپنا جج لا دیتا ہے. میں عرض کرتا ہوں جو پارلیمان کا اختیار تھا ججز کی تقرری میں, وہ 26ویں ترمیم میں واپس کیا گیا ہے. اس سے پہلے جسٹس افتخار صاحب نے وہ چھینا تھا پارلیمان سے. اس سے پہلے بھی پارلیمان کا ایک اختیار لمیٹڈ موجود ہوتا تھا جوڈیشل کمیشن میں. جی اتنے فیورٹ ہوتے تھے. اچھا فیورٹ تو جنرل مشرف بھی ہمارا تھا. ہوں دسو آپ کا فیورٹ تھا؟ ہماری پارٹی کا فیورٹ تھا نا. لیڈرشپ کا فیورٹ نہ ہوتا تو اسے آرمی چیف لگاتے. تو یہ جو لوگ فیورٹ ہوتے ہیں یہ چھوڑیں, بس دوسری طرف نکل جائے گی. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. فیورٹ تھے, جسٹس صاحب بڑے اچھے انسان ہیں, لیکن میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ اس دور میں چھینا گیا پارلیمان کا اختیار ججز اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے. وہ 26ویں ترمیم میں آپ نے واپس کیا, اور اس میں اپوزیشن کی نمائندگی بھی ہے. جتنے ممبر پارلیمان سے گورنمنٹ کے ہیں اتنے ہی اپوزیشن کے ہیں. اس کے علاوہ میجورٹی تو ججز کی ہے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پرانے بیٹھے ہوئے ہیں, باقی باہر کے نمائندے ہیں, سول سوسائٹی کا نمائندہ ہے. تو لہٰذا وہ اختیار جوڈیشل کمیشن کا ہی ہے. ججز کی اپوائنٹمنٹ, جج کو فارغ کرنا ہے وہ بھی کمیشن کرے گا, اور اب ہم نے جو دوسری چیز ڈالی ہے کہ جج ٹرانسفر ہو سکتا ہے وہ بھی کمیشن کرے گا, پرائم منسٹر نہیں کرے گا. اٹس ناٹ دی ایگزیکٹو اتھارٹی آف دا پرائم منسٹر, کمیشن ہی کرے گا. تو کون سا جناب قتل عام ہو گیا اس میں انصاف کا؟ یہ کمیشن کا سینیٹر صاحب سے پوچھ لیں. سینیٹر صاحب یہ کمیشن کا اب اس میں اپوزیشن کی بھی نمائندگی ہے اور آپ کے ممبران کے میں نے نام بھی پڑھے ہیں,
تو وہ جائیں گے پھر کمیشن کا حصہ بنیں گے؟ کیونکہ آپ نے تو جس قسم کا تصور کھینچا ہے اور تصویر بنائی ہے آپ نے، تو اس میں تو لگتا ہے کہ نہ اس کورٹ کے سامنے آپ پیش ہوں گے، نہ اس کورٹ کے نظام کے ساتھ آپ کسی قسم کا کوئی ہاتھ ملائیں گے، بس وہ نہ ہے. لیکن اس کے کمیشن میں تو آپ کے جوڈیشل کمیشن میں آپ کے ممبران کے نام ہیں. طلعت صاحب، ویسے آپ مجھ سے جب سوال پوچھ رہے تھے، آپ اپنے آپ سے بھی شاید سوال پوچھ رہے ہوں گے کہ جب اس وقت فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کو بنایا گیا، اسانی کورٹ کو، اور اس میں جتنے ججز کی اب اپوائنٹمنٹ ہی ہے، اس میں کون سا میرٹ ہے؟ اس کو کس نے لگا؟ اس سے پہلے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان تھا یا سپریم جوڈیشل کونسل تھی؟ اب وہ ساری کی ساری انہی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹس کے ججز پہ بیسڈ ہے جن کو آپ نے اپنی مرضی سے لگا دیا. اس وقت ایف سی سی کے جتنے ججز ہیں، یہ جس بھی سلیکشن کرائٹیریاز ہیں، ان کو ہینڈ پک کیا گیا ہے، اور اس کو لگانے میں سینیٹرز اور ایم این ایز جو آپ نے اپوزیشن کیا، اس میں ایک ایک بندہ ہوتا ہے. علی ظفر صاحب، بیرسٹر گور صاحب کی بات کر رہے تھے جن کو پہلے نوٹیفائی کیا تھا. 9 بندے تو گورنمنٹ کے ہیں، اور ان 9 بندوں کو کس نے انسٹرکٹ کر کے کیا لگانا ہے ہم سب سمجھ سکتے ہیں. میں ایک سوال اگر اس وقت طارق فضل چودھری صاحب سے پوچھنا چاہوں کہ آپ سارے جج وہ موجود ہیں، وہ بھی گورنمنٹ جج کے صاحبان جو چیف جسٹس ہے وہ بھی حکومت کا ہے، اور جو چیف جسٹس ہے فیڈرل کورٹ کے وہ بھی حکومت کا ہے، بار کا بندہ بھی حکومت کا ہے. ہر وہ شخص جو اس وقت جوڈیشری میں لگایا جا رہا ہے، جس نے ان کو آ کے سر پہ سلام کر دینا ہے، اس کو یہ لگا دیا جائے گا. اور جو جج ان کی مرضی نہیں مانے گا اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا، اور جو ٹرانسفر نہیں مانے گا اس کو اکاؤنٹیبل سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کر کے ریٹائر کر دیا جائے گا. اتنا ہی سمپل ہے. یعنی کہ جو جج میری مرضی کا فیصلہ نہیں دے گا اس کو گھر بھیج دیا جائے گا. دیٹ از سمپل. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب کوئی انصاف کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہ جو آپ نے فرمایا یہ ہوا ہے کسی جگہ پہ ابھی تک؟ ابھی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے تمام ججز کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا. جس نے القادر کیس میں عمران خان کو ضمانت دینے کی کوشش کی اس کو یہاں سے کوئٹہ بھیج دیا جائے گا، اور اگر کوئٹہ نہیں جائے گا تو اس کو فارغ کر دیا جائے گا. الٹیمیٹلی اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو عمران خان. طارق فضل چودھری صاحب نے کہا نا کہ خان سے کیا کس قسم کا ڈر ہے؟ یہ ہے ڈر کہ آپ نے القادر کی اپیل لگنے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں لگنے دینی. 9 مہینے سے القادر کی اپیل نہیں لگ سکی. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. اگر میں طارق صاحب سے یہ پوچھوں کہ طارق صاحب 26ویں 27ویں کو سائڈ رکھ لیں، آپ اپنے حکومت کا کوئی ایک کام ایسا بتا دیں جس پہ آپ فخر کر سکتے ہو، شاید ہی وونٹ ایون ریمبر دیٹ. یعنی کہ پاکستان میں کیا بلوچستان کا ایشو آپ نے ریزالو کر دیا؟ کیا آپ نے خیبر پختونخوا کا جو اس وقت ایشو چل رہا ہے ریزالو کر دیا؟ کیا پاکستان میں اکنامکلی کسی بندے کی زندگی میں کوئی فرق آئے؟ کچھ نہیں آیا. ہاں ایک فرق آیا، 26ویں ترمیم کر دی ہے، 27ویں بھی کر دی ہے، اور 28ویں بھی کر دیں گے. ہر وہ ترمیم جو آپ کی طاقت کو تقویت دیتی ہے، ہر وہ ترمیم جو عمران خان کو اور فردر ان جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھنے کے لیے آپ کی مدد کرے گی، وہ ترمیم آپ کریں گے. اور یہی کچھ ہے جو تمغہ آپ اپنے سینے پہ لگا کے جائیں گے. ادروائز پاکستان کی عوام کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا؟ پاکستان کی عوام میں جا کے پوچھ لیجئے، کسی جمعے کی نماز میں جا کے پوچھ لیجئے کہ لوگ آپ کے بارے میں سوچتے کیا ہیں. جو ڈاکٹر صاحب کوئی 26ویں 27ویں کے بعد علاوہ کوئی کارنامہ بتائیں، 28ویں نہ بتا دیجیے گا. نہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے جی کہ انہوں نے جو پورا ایک ٹیبل گنا ہے کہ کیا اس شعبے میں کوئی ترقی ہوئی ہے. تو جب آپ تشریف لے گئے تھے یا بھیج دیے گئے تھے ایک عدم اعتماد کی تحریک کے بعد، تو اس وقت تو پوری دنیا کہہ رہی تھی پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے پاکستان کو اللہ نے بچایا، ہم نے بچایا، اور آج پاکستان کی جتنے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتری کی نشاندہی کر رہے ہیں. پاکستان بہتر ہو رہا ہے. ہمارے دور میں اللہ کے فضل سے مارکہ حق ہوا، ہم نے جیتا. اس کے بعد پاکستان کی جو پذیرائی ہوئی اسلامی ممالک کے بلاک میں، پوری دنیا میں، آج پاکستان کی عزت ہے. آپ کے دور میں اور آج کے دور میں اگر آپ کمپیئر کریں گے، یقیناً پاکستان آگے بڑھا ہے. پاکستان کی ہر فورم کے اوپر اللہ نے پاکستان کو عزت دی ہے اور مزید دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آخری بات یہ کہ جو اب بار بار کہہ رہے ہیں نا عمران خان سے ڈر کی وجہ، کہتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کی وجہ سے آپ نے 27ویں آئینی ترمیم کی، جس کے بعد آپ نے ان ججز کو ٹرانسفر کیا. وہ القادر ٹرسٹ کے اوپر آ گئے. دیکھیں، اگر آپ کے ذہن میں اس حد تک جو ہے وہ پارٹیزن بھرا ہوا ہے کہ آپ جو آنریبل جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے، انہیں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے نمائندے بیٹھے ہیں، تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا نا. کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. میں سینیٹر صاحب کی نہیں، ان کی جماعت کی بات کر رہا ہوں، وہ جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں. اس مائنڈ سیٹ کا تو کوئی علاج نہیں ہے. وہ آنریبل ججز ہیں، وہ ججز کی تقرری کے اوپر ان کی اکثریت ہے. ہماری نمائندگی گورنمنٹ کی اتنی ہی ہے جتنی اپوزیشن کی نمائندگی ہے. بار کا جو نمائندہ ہے وہ کبھی آپ کلیم کرتے ہیں ہمارا جیتا ہے، اگر آپ کا جیتے گا تو آپ کا بیٹھا ہوگا. اگر ہمارا کوئی جس کو ہم سپورٹ کر رہے ہوں گے وہ جیتا تو ہمارا. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. یہ کوئی گورنمنٹ کی کوئی ایسی ادارہ یا بورڈ نہیں ہے جو پرائم منسٹر کریں گے. ویسے جو
اسلام آباد ہائی کورٹ سے؟ دیکھیں میں تو ویسے میرا نہ یہ میرا شعبہ ہے نہ یہ میری وزارت ہے، تو اس سلسلے میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن خواہش کیا ہے ویسے؟ میری کیا خواہش ہونی ہے؟ ویسے جاننا چاہ رہا میرا کوئی ایسا کیس بھی نہیں ہے وہاں پہ، معصوم سا جواب ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام ہمارا جاری ہے۔